اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شاکر مسعود آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ہمارے ولاگ کا جو مقصد ہے، آج کے جو ولاگ میں ہم نے انفارمیشن شیئر کرنی ہے۔ ہمارے پاس آج کے لیے چار چھوٹے چھوٹے سے خبریں ہیں جو کہ جنوبی وزیرستان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ پہلی خبر ہمارے پاس جو ہے وہ پولیو کمپین کے حوالے سے ہے، جبکہ دوسری جو ہماری خبر ہے، ہمارے پاس خبر ہے وہ انٹرنیٹ سروس کی بندش کے حوالے سے، مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہروں کے حوالے سے ہے، جبکہ تیسری خبر ہمارے پاس جو ہے وہ شوال میں اس دن جو لکڑی سے بری ہوئی گاڑیاں جلائی گئی تھی ان کے حوالے سے ہے، جبکہ چوتھی خبر ہمارے پاس جو ہے وہ آج جنوبی وزیرستان میں پولیس کے درمیان مبینہ طور پر الیکشن کی اطلاعات آ رہی تھی۔ ناظرین، میں جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ پولیو پورے دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہے، لیکن پاکستان افغانستان میں یہ پولیو کی جو وائرس ہے وہ ابھی تک ختم ہونے کے نام نہیں لے رہی ہے، جبکہ پاکستان کے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے ہمیشہ کے لیے شکایات بھی آتے ہیں اور وہاں سے پولیو متاثرین کے کیس بھی سامنے آتے ہیں۔ پولیو کمپین جو ہے وہ جنوبی وزیرستان چونکہ اب دو ڈسٹرکٹ میں تقسیم ہو چکا ہے، لوئر ڈسٹرکٹ اور اپر ڈسٹرکٹ جو ہے، اپر جنوبی وزیرستان اور لوئر جنوبی وزیرستان۔ گزشتہ تقریباً 6-7 مہینوں سے دونوں ڈسٹرکٹ میں پولیو کمپین بند تھا سیکیورٹی حالات کی وجہ سے، لیکن گزشتہ 2 مہینے سے لوئر جو وزیرستان ہے وانا میں پولیو کمپین باقاعدگی سے کیا جا رہا ہے اور وہاں کے جو بچے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، جبکہ اپر جو وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان اپر، وہاں اب تک پولیو کا جو کمپین ہے وہ گزشتہ 6 مہینوں سے بند ہے۔ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو پولیو ورکرز ہے یا ہیلتھ کا جو سٹاف ہے، پیرامیڈیکل، تو انہوں نے بھی اپنے سیکیورٹی کے لیے پولیو کمپین سے بائیکاٹ کیا تھا گزشتہ 6 مہینوں سے۔ پولیو کمپین کو اپر وزیرستان میں دوبارہ شروع کرنے کے لیے کافی کوششیں کی گئی، مختلف طریقوں سے، مختلف جو سٹیک ہولڈر ہے ان سے رابطے کیے گئے، لیکن 6 مہینے کے دوران کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی جس کی وجہ سے پولیو کمپین شروع ہو سکے۔ گزشتہ 3-4 دنوں سے جو پیرامیڈیکل ہیلتھ کا جو سٹاف ہے، جو ان کا جو یونین ہے، ایسوسیشن ہے، وہ ان کے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جو ہے اپر وزیرستان کے ڈاکٹر شمس الرحمان داوڑ، ان کے ساتھ ان کے کئی دنوں تک مسلسل جرگے ہوئے، مسلسل ان کے ساتھ اجلاس ہوئے۔ 2 روز قبل پولیو کے جو ورکرز ہے یا جو ہیلتھ سٹاف ہے انہوں نے پولیو کمپین کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے باقاعدہ جو نیا کمپین شروع ہونے والا ہے اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے کمپین کرنا بھی شروع کر دیا، اور باقاعدہ انہوں نے والدین سمیت علاقے کے جو مشیران ہیں، جو نمائندے ہیں، ان سے بھی رابطے کیے اور ان کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپر وزیرستان یا لوئر وزیرستان میں تقریباً کوئی 80,000 کے لگ بھگ کے قریب بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ہوں گے۔ پولیو کمپین، جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ پولیو ایک بہت بڑا رسک بن چکا ہے، اور سیکیورٹی کے لحاظ سے پولیو ایک خطرناک شکل بھی اختیار کر چکا ہے، کیونکہ پورے ملک میں اسپیشلی خیبر پختونخوا میں ہمیشہ کے لیے پولیو کمپین جب شروع ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی نقصان اس میں سامنے آ جاتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز ہو یا پولیس ہو، جو بھی ہو، اس کے اوپر حملے بھی ہو جاتے ہیں اور اس میں کئی اہلکار شہید یا زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جنوبی وزیرستان چونکہ بہت حساس ترین علاقہ ہے، اور وہاں پر جو کالعدم تنظیمیں ہیں افغانستان کی طرف سے، وہاں ان کا آنا جانا یا وہاں ان کی سکونت بہت زیادہ ہے، اور وہاں پولیو کمپین کرنا کسی خطرے سے خالی بھی نہیں ہے، لیکن پولیو ورکر نے اور باقاعدہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پولیو کمپین دوبارہ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا ہوا ہے، اور پولیس بھی، جنوبی وزیرستان کی جو پولیس ہے یا اپر وزیرستان کی جو پولیس ہے، وہ بھی پولیو کمپین کے لیے مختلف اپنے سوشل میڈیا پیجز جو ہے ان کے اوپر وہ کمپین بھی چلا رہے ہیں اور پولیو کمپین کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اپر وزیرستان، لوئر وزیرستان دونوں میں پولیو کمپین کو خیر خیریت سے اختتام پذیر فرمائے، اور پولیو کمپین کے دوران کسی قسم کا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سامنے نہ ہو۔ دوسری جو ہمارے پاس خبر ہے وہ انٹرنیٹ سروس کی بحالی ہے۔ جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت اس دور جدید میں بغیر موبائل فون کا یا بغیر انٹرنیٹ کا زندگی گزارنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور دنیا کی تقریباً تمام ضروریات موبائل سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ جنوبی وزیرستان سیکیورٹی کے لحاظ سے بالکل وہاں کے حالات نارمل نہیں ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو پورا ملک اس وقت سیکیورٹی کے زد میں ہے اور حالات کافی خراب ہے۔ ہر جگہ بم دھماکے، ٹارگٹ کلنگ اور اس قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہے، لیکن ہم نہیں سن رہے، ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے کہ پورے ملک کے کسی بھی کونے میں سیکیورٹی کی وجہ سے موبائل
موبائل فون سروس بند کیا ہو یا انٹرنیٹ سروس کو ڈسکنیکٹ کیا ہو۔ بدقسمتی سے جنوبی وزیرستان یہ یتیم ضلع ہے، یہاں کے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ بھی الحمدللہ گونگے بہرے ہیں، ان کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ ٹانگ ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان آتے ہیں تو وہ لوگوں کو ٹرخانے کے لیے، ورغلانے کے لیے مقامی بریگیڈ یا ڈی سی کے دفتر تک چکر لگا لیتے ہیں اور لوگوں کو تسلی دے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہاں کے جو لوکل انتظامیہ ہے، چاہے وہ سیکورٹی فورسز کے ہے یا پولیس ہے یا سول جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ بے بس ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی علاج نہیں ہے کہ وہ جنوبی وزیرستان میں موبائل فون یا انٹرنیٹ سروس کی بحالی میں کوئی کردار ادا کرے۔ یہاں تک کہ یہاں کے جو ایف سی ہیڈ کوارٹر ہے یا یہاں کے جو فورسز کی طرف سے جو مشیران ہیں وہ بھی انٹرنیٹ سروس کی بحالی میں ناکام نظر آتے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ سروس کی بندش مقامی سطح پر نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے اوپر سے ہی احکامات آتے ہیں۔ تو اوپر کے احکامات کے ماتحت آئی جی ایف سی بھی ہوتا ہے، ایف سی ہیڈ کوارٹر بھی ہے، جبکہ اس کے علاوہ باقی جو فورسز ہے یا باقی جو لینڈ فورسز کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، ادارے ہیں، وہ بھی ان کے ماتحت ہیں۔ تو جنوبی وزیرستان اس وقت جو ہے تقریباً دونوں ڈسٹرکٹ میں، اپر وزیرستان میں بھی، لوئر وزیرستان میں بھی تقریباً کئی مقامات پر تو نہ ہونے کے برابر جو علاقے وہاں موبائل کے سگنل اور انٹرنیٹ سروس کسی نہ کسی حد تک بحال ہے، لیکن 80% سے 80% سے زائد جو علاقہ ہے وہ یا اپر وزیرستان کا ہے یا لوئر وزیرستان کا ہے، وہاں پر موبائل سگنل کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ سروس کو بھی بند کیا گیا ہے۔ جب بھی ہم نے انٹرنیٹ سروس کی بحالی کی بات کی ہے، چاہے وہ جرگے کے ذریعے کی ہے یا اخبارات کے ذریعے کی ہے یا مختلف جو ہمارے یوتھ کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے جب فوجی حکام سے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے رابطے کیے ہیں یا ان سے ملاقاتیں کی ہے، تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب تک سیکیورٹی کے حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک موبائل فون کی بندش اور انٹرنیٹ سروس کی ڈسکنیکٹ جو معطلی ہے وہ بھی برقرار رہے گی۔ تو اس سلسلے میں کئی بار علاقے کے لوگوں نے، علاقے کے نوجوانوں نے چھوٹے موٹے جلسے جلوس بھی کیے ہیں، لیکن وقتی طور پر تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا اوپر سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو موبائل فون کے ساتھ انٹرنیٹ کو بھی بند کیا جاتا ہے۔ تو گزشتہ 3 سے 4 دنوں سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی وزیرستان اپر اور لوئر میں ایک کمپین باقاعدہ طور پر چلایا جا رہا ہے، اور اس کمپین کے ذریعے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ سروس کی بحالی اگر جلدی ممکن نہیں ہوئی تو دونوں ڈسٹرکٹ کے جو یوتھ ہے یا جو اسٹوڈنٹس ہے یا جو موبائل فون یا انٹرنیٹ سے وابستہ جو لوگ ہیں، انہوں نے ایک مبینہ طور پر ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انٹرنیٹ سروس کی بحالی کے لیے ہم نے جنوبی وزیرستان اپر لوئر میں ہر تحصیل، ہر ڈی سی دفتر کے سامنے یا جو مقامی وہاں پر سیکورٹی فورسز ہے ان کے دفتر کے سامنے احتجاجی کیمپ لگائیں گے۔ جب تک ہماری انٹرنیٹ سروس کی بحالی نہیں ہوتی تب تک ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ انٹرنیٹ سروس کی بندش سے ایک طرف اگر عام لوگوں کو مشکلات ہے تو وہ اپنی جگہ، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس دور میں تقریباً کاروباری جو پیشہ ہے، کاروباری جو لوگ ہیں وہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہی اپنا کاروبار کرتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو ہے جو سب سے حساس مسئلہ ہے وہ اسٹوڈنٹس کا ہے، کیونکہ جنوبی وزیرستان اپر لوئر کے ہزاروں اسٹوڈنٹ ملک کے مختلف علاقوں میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو جب وہ اپنے گاؤں میں چھٹیوں منانے آتے ہیں یا ان کے سیزن آف ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا ہوم ورک جو ہوتا ہے ان کے لیے ان کو انٹرنیٹ کی بے حد زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ انٹرنیٹ سروس ڈسکنیکٹ ہے تو اس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ نے کئی بار حکام بالا کو یہ درخواست بھی کی ہے، ریٹن کی شکل میں بھی کی ہے، لیکن کسی قسم کا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ سروس کی بحالی کے لیے کمپین چلایا جا رہا ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اور کس حد تک یہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو حکام بالا سے درخواست کرتے ہیں، اس ولاگ کے ذریعے پبلک کا بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ اگر سیکیورٹی کے حالات کی وجہ سے انٹرنیٹ سروس کی بندش ضروری ہے تو پورا ملک اس وقت سیکیورٹی صورتحال جو ہے وہ کافی خراب ہو چکا ہے، تو پورے ملک میں انٹرنیٹ سروس کو بند کرنا چاہیے۔ اگر سیکیورٹی کے حالات خراب بھی ہے تو سیکیورٹی کے حالات کو ٹھیک کرنا حکومت، ریاست کی ذمہ داری ہے، نہ کہ اسٹوڈنٹس یا عوام کی ذمہ داری ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈیوٹیاں، اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیں، تو اس قسم کے مسئلے مسائل نہیں رہے گے۔ اور اگر اس طرح غفلت سے کام لیا جاتا رہا اور انٹرنیٹ سروس کے ساتھ ساتھ موبائل فون پر پابندی
عائد کی گئی جس طرح پہلے سے عائد ہے، اور یہ سلسلہ اگر مزید بھی آگے بڑھتا گیا تو یقینی بات ہے کہ موبائل فون کی بحالی کے لیے یا انٹرنیٹ سروس کی بحالی کے لیے جنوبی وزیرستان کے جو نوجوان ہیں یا جو دیگر سیاسی سماجی شخصیات ہیں وہ بھی احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ یہ تھی 2 خبریں۔ تیسری خبر ہمارے پاس جو ہے تقریباً آج سے 5 روز قبل شاوال کی طرف سے لکڑیوں سے بھرے ہوئے 4 ڈاٹسن آ رہے تھے جو رازین کے مقام پر پہنچے ہیں، تو وہاں پر نامعلوم مسلح افراد نے ان 4 گاڑیوں کو آگ لگا کر جلا دیا گیا، اور اس کے اندر جو لکڑیاں تھیں وہ بھی بری طرح جل گئی اور گاڑیاں بھی بری طرح جل گئی تھی۔ جیسے اطلاع ملی تو گاڑیوں کے جو مالکان تھے وہ اپنی گاڑیاں کسی بھی طریقے سے مکین بازار لے آئے، اور وہاں پر وہ گاڑیوں کے مالکان، ڈرائیور اور دیگر علاقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے وہاں پر مقامی جو بریگیڈ ہے یا مقامی جو یونٹ ہے ان کے سامنے احتجاج کیا، جو کہ 4 سے 5 روز تک احتجاج جاری رہا، اور احتجاج کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ اور جو گاڑیوں کے مالکان تھے یا علاقے کے جو دیگر بااثر لوگ تھے یا جو تحصیل میئر تھے دونوں کے سب ڈویژن لدہ اور سرویکائی کے، وہ بھی اس احتجاج کا حصہ تھے اور وہ بھی مذاکرات کر رہے تھے تاکہ کوئی نہ کوئی اچھا حل نکل آ سکے۔ کل جو آخری ملاقات جو جرگہ ہوا ہے اس میں جو مذاکرات ہوئے اس میں ڈپٹی کمشنر اپر وزیرستان اشفاق احمد خان صاحب، جبکہ اس کے علاوہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر لدہ انیس، جبکہ عمر خطاب شیرانی جو ہے ایسی سرویکائی وہ بھی حکومت کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ عوام کی طرف سے میئر جو سب ڈویژن لدہ کا جو چیئرمین ہے تاج ملوک اور شاہ فیصل غازی کے علاوہ شیرپاؤ کے نام سے بھی ایک شخص اس میں موجود تھا جو مذاکرات کر رہے تھے۔ تو کل ان کے درمیان مذاکرات باضابطہ طور پر کامیاب ہو گئے، اور کامیاب مذاکرات کے بعد وہاں پر جو دھرنا مٹایا گیا تھا تو اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور اس 4 سے 5 دن کے جو احتجاج تھے یا جو مذاکرات تھے اس میں یہ ایک فیصلہ سامنے آیا ہے کہ فی گاڑی جو ہے نا وہ 6 لاکھ روپے حکومت یعنی ضلعی انتظامیہ صوبائی حکومت سے منظور کرا کر دے گی۔ اسی طرح ٹوٹل 24 لاکھ روپیہ بنتا ہے جو کہ حکومت نے ان گاڑیوں کے مالکان کو دینے ہیں۔ تو 24 لاکھ روپے کے لیے باقاعدہ انہوں نے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ کوئی اسپیشل پیکیج نہیں ہے، یہ کوئی کیش پیسے نہیں ہے کہ فوری طور پر ادا کیے جائیں گے۔ سوموار کے دن سے اس کے اوپر باقاعدہ کاغذی کارروائی شروع ہوگی، اور یہ جو جب کاغذی کارروائی کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد اس کو صوبائی حکومت کے پاس بھیجا جائے گا، اور صوبائی حکومت سے منظور ہو کر ان گاڑیوں کے جو مالکان ہیں ان کو 6 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ گاڑیاں کیوں جلائی گئی یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ شاید میں اس کو پوری طرح کنٹرول نہ کر سکوں یا اس کو مجھے پوری طرح معلومات نہ ہوں، لیکن گزشتہ 2 سالوں سے مبینہ طور پر جب وزیرستان میں ٹی ٹی پی کی انٹری ہوئی ہے تو وہاں پر انہوں نے اپنے قوانین جو ہے وہاں پر انہوں نے اپنے قاعدے لاگو کرنے کی کوشش کی، اور مختلف مقامات پر انہوں نے لوگوں کے ساتھ جرگے بھی کیے اور پمفلیٹ کے ذریعے لوگوں کو پیغامات بھی پہنچائے گئے ہیں۔ اس میں بہت سارے اور بھی ان کے پیغامات ہیں، لیکن جو جنگلات کی کٹائی ہے اس کے اوپر انہوں نے سخت پابندی لگائی گئی تھی، اور جو مطلب پابندی کی جو خلاف ورزی کرنے کی صورت میں ان کو سزائوں کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ تو مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لکڑیوں کا کاروبار کر رہے تھے یہ اس کے اوپر پابندی تھی ٹی ٹی پی کی جانب سے، تو انہوں نے اس پابندی کو اگنور کیا تھا، اس کے بدلے میں یہ ٹرک جلائے گئے ہیں۔ جبکہ ٹرکس جو مالکان ہیں یا جو اس کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی اسمگلنگ کی گاڑیاں نہیں تھی، یہ لکڑیاں اسمگلنگ نہیں کی جا رہی تھی، یہ ان کے ذاتی پہاڑوں سے سردیوں میں جلانے کے لیے یہ لکڑیاں کاٹی گئی تھی، اور کافی عرصے سے یہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے تو ایک جگہ جمع کی گئی تھی۔ یہ لکڑیاں اسمگلنگ کے لیے نہیں بلکہ اپنے استعمال کے لیے وہ لا رہے تھے، تو اس دوران نامعلوم مسلح افراد نے ان کو آگ لگائی ہے۔ ہمارے پاس جو آج کی جو خبر ہے، آخری خبر وہ یہ ہے کہ جنوبی وزیرستان میں پولیس فورس کی جانب سے 2 روز قبل ایک واٹس ایپ گروپ میں ایک اسکرین شاٹ سامنے آیا تھا جس کے اوپر لکھا گیا تھا کہ پولیس میں ٹرانسفر پوسٹنگ یعنی تبادلے اور تعیناتیوں کے لیے باقاعدہ طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے، اور الیکشن کے لیے انہوں نے مبینہ طور پر ایک شیڈول بھی جاری کیا گیا تھا جس میں باقاعدہ طور پر جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے انہوں نے کاغذات بھی مانگے گئے تھے، اور ان کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھی مقرر کیا گیا تھا۔ تو یہ ایشو جو ہے نا وہ کافی ہائی لائٹ ہو گئی تھی سوشل میڈیا پر، یہاں تک کہ انسپیکٹر جنرل خیبر پختونخوا پولیس نے بھی اس کے اوپر ایکشن لیا ہوا ہے،
تو جب ان سے رابطہ ہوا شام کے وقت تو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے بھی اس چیز کی سختی سے جو ہے نا نوٹس لیا ہے اور ان سے باقاعدہ انکوائری بھی کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیک قسم کا انہوں نے ایک اسکرین شاٹ کسی نے شیئر کیا ہوا ہے۔ پولیس رول میں نہ کسی احتجاج کی ضرورت ہے، نہ گنجائش ہے، اور نہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے الیکشن کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ کبھی تاریخ میں پہلے ہوا بھی نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا، اور نہ یہ پولیس رول کا حصہ ہے۔ تو اس دن بھی ایک پولیس کی جانب سے ایک پروٹیسٹ، ایک احتجاجی کیمپ لگایا گیا تھا، جس میں ان کے جو مطالبات تھے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے اس میں لیویز اور خزادار فورس کو برابر کا حصہ دیا جائے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس پولیس کے حوالے سے خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ پولیس نے باقاعدہ طور پر اس چیز کو سے انکار کیا ہے، اور اس چیز کو سختی سے نوٹس بھی لیا گیا ہے، اور یہ جس شخص نے بھی یہ اسکرین شاٹ جو اوپن کیا ہوا ہے یا جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا ہوا ہے، تو ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کارروائی کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے، اور جو لائن آفیسر کا جو نام لیا جاتا ہے انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر ایک نوٹس جاری کیا ہوا ہے۔ اس نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اسے ہمارا پولیس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پولیس میں اس قسم کے روایات ہے اور نہ ہم کسی کو کرنے دیں گے۔ یہ تھی ہمارے پاس آج کی ٹوٹل 4 خبریں پولیو کے حوالے سے بھی تھی، انٹرنیٹ سروس اور جو شوال رضین میں جو گاڑیاں جلائی گئی تھی، جبکہ پولیس فورس کا احتجاج بھی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا۔ انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ فی الحال کے لیے شاکر مسعود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔